12 بجے اتنا کہنا تھا، وہ بزدل انسان پیچھے ہٹ گیا، تعویلیں کرنے لگا، نئی نئی کتاب کی بات ہوئی ہے، کہنے لگے ٹھیک ہے کتاب بھی ساتھ میں جا رہی ہے، لیکن اصل آزمائش آپ کے عمل کا ہونا چاہیے، آپ کے کردار کا ہونا چاہیے۔ اگر واقعی کردار آپ کے اچھے ہیں تو آپ کا کردار آپ کو بچائے گا۔ اتنا کہنا تھا، وہ پتا ہے اس نے بھید کھول دیا، لوگوں نے پریشان کیا، کہتا ہے ہم نے اس کتاب کے اندر مسالے لگا رکھا ہے جس سے یہ کتاب جلے گی نہیں، جسم میں ہم نے کوئی مسالہ نہیں لگا رکھا ہے، لہذا یہ جسم جل جائے گا۔ تو یہ ہے وہ کتاب مسلمانوں، ہم نے اس کتاب کی عظمت کو نہیں پہچانا، ہم نے اس کتاب کی اہمیت کو نہیں پہچانا، اس لیے آج اس مجلس میں یہ تہیہ کیجئے کہ انشاءاللہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں۔ انشاءاللہ حافظ قرآن بنانے کے بعد اپنے اسی ادارے میں عالم بنائیں گے انشاءاللہ۔ یقیناً حافظ قرآن بننا یہ بڑی دولت ہے، لیکن قرآن کریم میں ہے کیا؟ قرآن کریم میں رب ہم سے کہتا کیا ہے؟ رب نے قرآن کریم میں ہمیں حکم کیا دیا ہے؟ کم سے کم یہ تو معلوم ہونا چاہیے۔ جب آپ کا بچہ قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد عالمیت کا کورس کرے گا تو انشاءاللہ وہ یہ بھی بتائے گا سورہ فاتحہ میں رب نے ہم سے باتیں کیا کی ہے، سورہ ناس میں رب نے ہم سے کیا کہا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات یہ تہیہ کریں کہ انشاءاللہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اسی ادارے میں بنائیں گے، اپنے آباء و اجداد کے سینچے ہوئے اسی ادارے میں انشاءاللہ بنائیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق۔ مجھے کچھ خاص بات کرنی تھی آپ سے، لیکن وقت کافی ہو رہا ہے، پھر بھی میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ دیکھیے یہ قرآن کریم ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، ہر موڑ پر قرآن کریم ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہم نے رہنمائی نہیں حاصل۔ آج ہمارا ایک بڑا مسئلہ کیا پھنس رہا ہے؟ آپس میں لڑائیاں، آپس میں نفرتیں، بیوی شوہر، باپ بیٹا، ایک پڑوسی دوسرا پڑوسی، یہ آپس میں شکایتیں ہیں، نفرتیں ہیں، رشتے تباہ و برباد ہو رہے ہیں، جبکہ قرآن ہمارے پاس ہے۔ رشتے کیسے باقی رہیں گے؟ قرآن ہمارے پاس ہے، اللہ کا بھیجا ہوا دستور ہمارے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس بڑی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ آج کی مجلس میں اگر آپ نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ رشتے ٹوٹتے کیوں ہیں؟ رشتے ٹوٹتے کیوں ہیں یہ بتاؤں گا تاکہ آپ رشتوں کو جوڑیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے رشتے اللہ کی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، ہم نے رشتوں کی قدر نہیں کی۔ باپ کا، بیٹے کا، بہن کا، بھائی کا، بیوی کا، خالہ پھوپھی، یہ رشتے اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے۔ وہ لوگ جو ان رشتے سے محروم ہیں ان سے آپ پوچھئے، مثلا شوہر بیوی ہے لیکن بیٹا نہیں ہے، بھائی ہے گھر میں بہن نہیں ہے، ماں باپ ہیں بیٹے نہیں ہے، بیٹا ہے ماں باپ کے سائے سے محروم ہے، آپ ان سے پوچھئے رشتے کی اہمیت کیا ہوتا ہے۔ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ رشتے کا حوالہ دے کر کے انسان دوسروں سے مدد مانگتا ہے، بھئی کیا کہتا ہے؟ ارے ہم آپ کے رشتے دار ہیں، ذرا اس کا تو خیال کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیوں داڑھی انہوں نے پکڑی تھی، لیکن داڑھی پکڑ لی تو حضرت ہارون نے کیا کہا؟ قرآن کریم نقل کرتا ہے، یاد رکھیے بات بڑی اہم ہے، آپ حضرات سن کر کے جائیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے گھروں میں جو لڑائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپس میں محبتیں قائم ہو جائیں گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام
حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی تو انہوں نے کہا آنا یبن امہ لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی. یہ قرآن کریم کی آیت کا ٹکڑا ہے. کہنے لگے اے میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑو. گویا یہاں بھی رحم طلب کر رہے ہیں ماں کا حوالہ دے کر کے. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس کے بیٹے تم ہو اسی کا بیٹا میں بھی ہوں، ذرا میری داڑھی چھوڑ دو. تو رشتوں کے ذریعے سے انسان مدد طلب کرتا ہے. اسی طریقے سے ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رشتوں کا حوالہ دے کر کے مدد طلب کی ہے. تو رشتے یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے رشتے توڑنے والوں کے بارے میں کہا ہے لا يدخل الجنت قاطع. جو رشتوں کو توڑنے والے ہیں، جو رشتوں میں دراڑ پیدا کرنے والے ہیں، کبھی بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوں. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. یاد رکھیے اب ان رشتوں کو جوڑنا ہے. یہ رشتے ٹوٹتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ سے. رشتے ٹوٹتے کیوں؟ ایک اجمالی چیز سمجھیے مختصر میں. رشتے اس لیے ٹوٹتے ہیں کہ ہم نے یہ سمجھا کہ نمازی بن جانا دینداری کی علامت ہے. تسبیح ہاتھ میں لے لینا یہ دینداری کی علامت ہے. چہرے پہ داڑھی رکھ لینا یہ دینداری کی اعلیٰ علامت ہے. کرتا پاجامہ پہن لینا یہ دینداری کی علامت ہے. اللہ کے سامنے سجدے کر لینا یہ دینداری کی علامت ہے. گویا ہم نے دینداری کو صرف اور صرف عبادات میں محض رکھا کہ دینداری صرف اور صرف عبادات میں ہے. حالانکہ دینداری صرف اس میں نہیں ہے. ارے دین کا ایک حصہ معاشرت کا ہے، دین کا ایک حصہ اخلاق کا ہے، دین کا ایک حصہ نکاح و طلاق کا ہے، دین کا ایک حصہ پڑوسیوں کے حقوق کا ہے، دین کا ایک حصہ حقوق العباد کا ہے. ہم نے صرف اور صرف حقوق اللہ کو دین کا حصہ بنایا. اس لیے آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. یہ تو مختصر انداز میں ہے. تھوڑی سی تفصیل میں آ کر کے بات کو سمجھیے. سب سے پہلی وجہ، سب سے بڑی وجہ جو آپس میں رشتے ٹوٹ رہے ہیں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہر انسان اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے. ہر انسان اپنا حق لینے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے. بیوی ہر وقت یہ چاہتی ہے کہ شوہر ہمارا حق ادا کرے. شوہر ہمیشہ یہ چاہتا ہے بیوی ہمارا حق ادا کرے. ایک پڑوسی یہ چاہتا ہے کہ پڑوسی ہمارا حق ادا کرے. لیکن یہ نہیں سوچتا کہ سامنے والے کا ہم پر بھی حق ہے. بیوی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شوہر کا مجھ پر حق ہے. شوہر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بیوی کا مجھ پر حق ہے. باپ کو یہ سمجھنا چاہیے بیٹے کا مجھ پر حق ہے. بیٹے کو یہ سمجھنا چاہیے باپ کا مجھ پر حق ہے.